بالکل اس پہ نہیں ہم نے ہار مانی. اور پھر سے میں واپس آتا ہوں آپ کی مہنگائی کا. دیکھیں لائک آئی سیڈ کہ جو مافیاز جو کریٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے کریٹ ہوتے ہیں کیونکہ سسٹم کرپٹ ہوتا ہے. آپ ان کو سپیس دیتے ہیں, وہ اس کے اندر آتے ہیں. اب رانا سونا ہو چاہے جہانگیر صاحب کے بارے میں بولیں, خسرو صاحب کے بارے میں جو بھی بولیں, بات یہ کہ بالکل مافیاز ہیں, بالکل ان کو ایک عادت سی ہوئی ہے. تو مافیاز نے اپنا رول تبھی پلے کرتے ہیں جب وہ تھریٹنڈ ہوتے ہیں, جب ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہماری کوشش ہے وہ کوشش آپ کی وزارت میں ہے مافیا, آپ کو تو نہیں روکتا کام کرنے سے؟ میری وزارت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا مافیا ہے, بالکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے میں ایک قسم, دیکھیں مریم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو سب سے بڑی قسم کی کرپشن ہوتی ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ فسکل کرپشن ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف نے اس چیز کے لیے کک بیک لیا یا اس نے اس کے لیے کک بیک لیا. پیسے کی کرپشن ہے, جو پیسے کی کرپشن ہے وہ سب سے بڑی کرپشن نہیں ہوتی. سب سے بڑی کرپشن وہ ہوتی ہے کہ جب آپ پیسے کی کرپشن کرنا چاہیں تو آپ کو پہلے اپنے انسٹیٹیوٹ کو بالکل تباہ کرنا ہوتا ہے. مطلب ہے کہ اگر زلفی بخاری کرپشن کرنا چاہے تو اس کو پہلے ایک کرپٹ سیکرٹری رکھنا ہوگا. ایک کرپٹ سیکرٹری کے بعد ہر ادارے میں اپنا کرپٹ ایک ایم ڈی یا ڈی جی رکھنا ہوگا. اس کے نیچے جوائنٹ سیکرٹریز کرپٹ رکھنے ہوں گے, اس کے نیچے سیکشن آفیسرز وغیرہ وغیرہ, آل دا وے ڈاؤن. تو آپ پورے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹاپ فیو پیسے بنائیں. تو جب کرپشن ہوتی ہے آپ پورے اداروں کو, تو جو آپ بات کریں کہ میرے ادارے میں ہر ادارہ تباہ ہے. اور تباہ کیوں ہے؟ کیونکہ اوپر سے کرپشن. آسان سا سوال ہے, اگر ملک کے سارے ادارے تباہ ہو گئے تو کیا یہ ملک تمیز گنڈوں پر چل رہا ہے؟ یعنی ادارے کا سربراہ کرپٹ بندے کو لگا کر مال بنایا جاتا ہے, تو اس ادارے کے سربراہ کو تبدیل کرنا کس کا کام ہے؟ اور یہ کون سا مشکل کام ہے؟ حکومت 150-200 سے زیادہ ادارے نہیں چلاتی. اگر اسے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے پورے ملک سے 200-400 ایماندار لوگ بھی نہیں مل رہے تو پھر تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جب ادارے کا سربراہ کسی ایماندار بندے کو لگائیں گے تو کیا وہ نیچے کرپشن ہونے دے گا؟ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محض پروپوگنڈے کے زور پر یہ ثابت کرنا کہ پورا معاشرہ کرپٹ ہے یا نظام ٹھیک نہیں ہے, یہ درست عمل نہیں ہے. یعنی ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا کہہ دینے سے آنگن ٹیڑھا تو نہیں ہو جاتا. میں اس دلیل کو نہیں مانتا کہ حکومت کی کارکردگی اس لیے اچھی نہیں کہ ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے, تو پھر یہ جو اوپر وزیر ہے, یہ جو مشیر ہے, یہ کس کام کے لیے ہے؟ اصل مسئلہ لیڈرشپ کا ہے اور مینٹیلٹی کا ہے, سوچ کا ہے, اور اس سے بھی اہم مسئلہ قابلیت کا ہے. جن لوگوں کی قابلیت صرف پرائم منسٹر کا دوست ہونا یا ان کی گڈ بک میں ہونا ہے, جنہوں نے کبھی الیکشن نہ لڑا ہو, جو براہ راست وزارتوں پر لینڈ کر گئے ہوں, جن کی ساری عمر کاروبار اور مال بنانے میں گزری ہو, بزنس مین ہوں, جن کے سٹیکس بھی ملک میں نہ ہوں, اور جن کے دامن پر خود بھی بہت سارے چھینٹے ہوں, جن کی نیشنلٹی پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہوں, وہ قوم کو کرپشن کا میکنزم سمجھا رہے ہیں یا پھر بڑی معذرت کے ساتھ قوم کو بدزن کر رہے ہیں؟